یہ کان اس لیے رہ گئے ہیں پاکستان میں کہ آپ کو خبر آئے کہ فلاں مسجد میں دھماکہ ہوا ہے، فلاں عالم کو شہید کر دیا گیا ہے، فلاں فورس کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے، فلاں کینٹ سے جا کر کوئی بارود سے بھری ہوئی گاڑی ٹکرا گئی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مطلب یہ کس اس پہ کر رہے ہیں؟ مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں؟ کوئی دین نافذ کر رہے ہیں؟ یہ کس مقصد کے لیے فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں؟ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارے ادارے ہیں۔ ان اداروں میں ایسے فیصلے بھی ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے، ایسے فیصلے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں بے پناہ فائدہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ مانتے ہیں کہ ہمارے پڑوس ایک طرف انڈیا ہے، اگر یہ ہماری فوج نہ ہو یا ہماری فورسز نہ ہوں اور یہ کمزور پڑ جائیں تو جو مودی اور یوگی انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ حشر کر رہے ہیں، ان کے مزارات، ان کی مساجد، ان کے اوقاف گرائے جا رہے ہیں۔ کسی بھی راستے میں ہندو پکڑ لیتے ہیں، وہ داڑھی نوچ دیتے ہیں۔ آپ کے پاس گوشت نکل آیا، وہ آپ کو وہ ویڈیوز ہیں، داڑیاں نوچ رہے ہیں، بزرگوں کو مار رہے ہیں۔ وہ بچوں کو بولتے ہیں تم فلاں نام کا نعرہ لگاؤ، بھگوان کے نام کا، فلاں کے نام کا، جے ماتا دی اور جے فلانا دی۔ اللہ کا شکر ہے ہم اپنے ملک میں ہیں، اپنی مساجد میں، اپنے مدارس میں، اپنی خانقاہوں میں، ہمارے یہاں مزار ہیں، ہمارے یہاں پیر ہیں، ہمارے یہاں گھر ہیں، کاروبار ہیں، بزنس ہیں، اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ہمارے راستے ہیں، ہمارے کھیت کھلیان ہیں، ہماری ملیں ہیں، ہماری فیکٹری ہیں، ہمارے بزنس ہیں۔ تو اگر فار ایگزامپل فوج نے کوئی ایسا سیاسی فیصلہ کیا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، اب آپ نے خبر سنی کہ فوجی چھاؤنی پر بم حملہ ہوا ہے اور آپ خوشی محسوس کرتے ہیں کیونکہ فوج کے سیاسی فیصلوں کی وجہ سے آپ اس کے خلاف ہو چکے ہیں، اللہ کی قسم آپ بھی دہشت گرد ہیں، کیونکہ آپ کا ذہن دہشت گرد ہے۔ ایک شخص نے، آپ کو یہ نہیں معلوم وہ کون سا کینٹ تھا، آپ کو یہ نہیں معلوم وہ کون سے فوجی تھے، آپ کو یہ نہیں معلوم وہ دہشت گرد کون تھے، آپ کو یہ نہیں معلوم شہید کون ہو، آپ کو بس اتنا پتا چلا کہ فوج پہ، فورس پہ حملہ ہوا اور آپ کو ہوئی اس کی خوشی۔ کیوں خوشی ہوئی؟ اس لیے کہ ایک سیاسی فیصلہ یا کسی فیصلے پر فوج کی طرف نسبت ہے، اس نے وہ فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ آپ کو برا لگا، تو اب آپ اس کی وجہ سے اس قدر شدت پسند ہے کہ آپ کے نزدیک فوج پہ حملہ جائز ہو سکتا ہے اور ان کا قتل و غارت ان کی جائز ہے اور ان کو مارنا جائز ہے، تو آپ بھی دہشت گرد ہیں۔ اگر میں ایسا سوچتا ہوں، میں بھی دہشت گرد ہوں۔ ہم پاکستان میں سارے کے سارے اس شدت، نہ آپ کو پتا ہے کہ آپ باہر نکلے واپس آئیں گے یا نہیں، نہ مجھے پتا ہے کل ہمارے بچے آج اسکول جا رہے ہیں، ہمارے بچے آج مدرسے جا رہے ہیں، آج ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ جناب واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے مسجد سے۔ اور اگر کچھ ہو جائے تو ہم بولتے ہیں جی بڑی قربانی دی، شہید ہو گیا۔ یہ پشاور میں اے پی ایس جو بچے شہید ہوئے، انہوں نے کوئی قربانی دی تھی؟ بے وقوف بنانے والی بات ہے قوم کو، جی بہت بڑی کوئی قربانی نہیں دی انہوں نے۔ کیا ماں اپنے بچے کو جب صبح تیار کر کے بیگ دے کے اسکول بھیجتی ہے تو وہ کیا اس کو محاذ پر جنگ لڑنے بھیج رہی ہوتی ہے؟ قربانی دیتا ہے فوجی محاذ پر، قربانی دیتا ہے مجاہد۔ ایک بچہ جو اسکول پڑھنے جا رہا ہے وہ شہید کر دیا گیا تو اس کو قتل کیا گیا، اس پہ ظلم کیا گیا، اس کی حفاظت فرض تھی، اس نے گائے کی قربانی دی ہے، وہ تو بیچارہ مظلومانہ موت سے دوچار ہوا ہے۔ خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھیں۔ 17 سال، 18 سال، 20 سال، 22 سال کے لڑکے، جوانیاں ہیں، پڑھو پڑھو پڑھو، پڑھ کے مقابلہ کرو۔ www.darsequran.com